بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام خدیجہ فاروق ہے اور میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالب علم ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے بہت اہم ٹاپک لے کر آئی ہوں، بہت امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آئی ہوں۔ آج جو میں آپ کے سامنے ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، وہ اہم ٹاپک ماد ہے۔ پہلے بھی ہم ماد پہ ڈسکس کر چکے ہیں، جن کی ویڈیو ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ماد عدالت کے سائے میں، ماد عدل کے سائے میں، ماد انصاف کے سائے میں، ماد نظم و ضبط کے سائے میں، ماد نظام کے سائے میں، ماد سسٹم کے سائے میں۔ ہم دیکھیں تو کائنات کی ہر چیز عدل و انصاف سے چلتی ہے، ہر چیز میں نظم و ضبط پایا جاتا ہے، خواہ وہ بڑی چیز ہو یا چھوٹی چیز ہو، خواہ وہ حیوانات ہو، نباتات ہوں یا جمادات ہوں، ہر چیز میں نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ سورج جو کہ سولر سسٹم کا سب سے بڑا سیارہ ہے، اس میں بھی نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں تو وہ اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر ہی غروب ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس سورج میں کبھی نظم و ضبط نہ پایا جائے یا اس سسٹم سے ہٹ جائے یا اس میں کوئی رکاوٹ پیدا کر دے تو اس کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا، اس کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے ایک ایٹم جو کائنات کی سب سے چھوٹی چیز ہے، اس میں بھی نظم و ضبط پایا جاتا ہے، اور اگر اسی طرح یہ نظم و ضبط کے ساتھ چلتا رہے تو یہ ہزاروں سال تک زندہ رہ سکتا ہے، اور اگر کبھی یہ اپنے نظام سے ہٹ جائے تو اس کا سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا، تو یہ ایٹم بم بن جائے گا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ اپنے نظام کے ساتھ چلتا رہے تو یہ ہزاروں سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا سیارہ سورج نظم و ضبط کے تحت چلتا ہے اور کائنات کا سب سے چھوٹا ایٹم بھی نظم و ضبط کے ساتھ چلتا ہے، تو درمیان میں انسان آتا ہے۔ کیا انسان بھی نظم و ضبط کے تحت زندگی بسر کر رہا ہے؟ کیا انسان قانون کے تحت زندگی بسر کر رہا ہے؟ جی، انسان بھی نظم و ضبط کے تحت زندگی بسر کر رہا ہے۔ ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جسم دیا ہے اور ایک روح دی ہے۔ اگر ہم زیادہ کھا لیں، روٹین سے ہٹ کر کھا لیں تو ہمارے نظام ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے نظام میں ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے اور ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روح کا نظام دین ہے، روح کا نظام قرآن ہے، روح کا نظام اسلام ہے، روح کا نظام سنت رسول خدا ہے، روح کا نظام سیرت اہل بیت ہے۔ اور اگر ہم اس نظام سے ہٹ گئے، ہم نے اس میں ڈسٹربنس پیدا کی تو ہمارا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہم دیکھیں سورج بھی اپنے نظام سے اپنی مرضی سے ہٹ نہیں سکتا، جانور بھی اپنی مرضی سے اپنے نظام سے ہٹ نہیں سکتا۔ ہم دیکھیں انسان کے علاوہ باقی تمام مخلوقات ایسی ہیں کہ جو اپنی مرضی سے اپنے نظام سے ہٹ نہیں سکتے۔ تو اب یہاں سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی تمام مخلوقات سے افضل کیوں رکھا؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہے۔ انسان ایک پھول کی مانند ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ ہم دیکھیں باغ میں سب سے زیادہ خوبصورت اور اٹریکٹیو چیز پھول ہے، اور سب سے زیادہ اگنور کرنے والی چیز کانٹا ہے جو بیکار ہے۔ یعنی انسان اگر الہی نظام کے ساتھ چلے اور اپنے ارادہ اور اختیار کو بہترین رکھے تو انسان اشرف المخلوقات بن جاتا ہے، انسان معاشرے میں پھول کی مانند ہو جاتا ہے۔ اور یہی انسان اگر الہی نظام کے ساتھ نہ چلے، اگر وہ اپنے نظام سے ہٹ جائے اور اپنے ارادہ اور اختیار کو غلط استعمال کرے تو انسان پسترین بن جاتا ہے، انسان معاشرے میں ایک کانٹے کی مانند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا
وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ لوگ جانور ہے، بلکہ ہم اضل، اس سے بھی بدتر ہیں، اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ یعنی جو انسان اپنی مرضی سے اپنے ارادے اور اختیار کا غلط استعمال کرے، خدا فرماتا ہے وہ جانور کی طرح ہیں، بلکہ وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں خدا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں بھی فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ خدا فرماتا ہے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، ان کی مثال ایک پتھر کی طرح ہے جو اس سے بھی بدتر ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور کیونکہ بے شک ایک پتھر سے بھی پانی نکل آتا ہے۔ یعنی ان کی مثال ایک ایسے پتھر کی طرح ہے یا اس سے بھی بدتر ہے کہ جس پتھر سے پانی نکل آتا ہے، جس پتھر سے چشمے پھوٹتے ہیں، یعنی ان کے دل پتھر کی۔ معذرت، میں اس بات کو دوبارہ واضح کروں کہ خدا نے فرمایا ان کی مثال ایک پتھر کی طرح ہے یا اس سے بھی بدتر ہے، لیکن پتھر سے تو پانی جاری ہو جاتا ہے، لیکن یہ پتھر سے بھی بدتر ہے۔ تو اب سوال ہے، کیا یہ ممکن ہے جو لوگ اپنے ارادہ اور اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں، کیا ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہونا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا کے تمام نمرود، فرعون، چنگیز اور قارون جیسے ظالم ظلم کرتے رہیں تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے وہ عورت کہ جو جناب سیدہ کو اپنا اسوہ مانتی ہے، اپنا رول ماڈل مانتی ہے، اپنا آئیڈیل مانتی ہے، اور وہ عورت جو زمانے کی عورتوں کو، زمانے کی گندی اور آلودہ عورتوں کو اپنا آئیڈیل مانتی ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ مولا علی علیہ السلام دعائے کمیل میں فرماتے ہیں، آفامن کانا مومنن کمن کانا فاسقن لا یستوون، کہ روز قیامت میزان عدالت کے پلڑے میں مومن اور فاسق کیا ایک ہی حیثیت رکھتے ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ قلم میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ خدا فرماتا ہے کہ کیا مسلمین اور مجرمین، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کیا تم سوچتے ہو کہ مسلمین اور مجرمین کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ تو خدا سورہ صاد کی آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ خدا فرماتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لاتے ہیں، کالمفسدین فی الارض، اور جو فساد پھیلاتے ہیں، ام نجعل المتقین کالفجار، کیا تم ایمان لانے والے کو، متقین کو فساد پھیلانے والے جیسے سمجھتے ہو؟ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تو یہاں انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں، کیونکہ خدا عادل ہے، خدا عدل کرنے والا ہے۔ وہ تو خود قرآن مجید میں سورہ زلزال کی آخری دو آیتوں میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ خدا فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ خدا فرماتا ہے کہ جو بھی انسان ذرا برابر اچھا اعمال انجام دے گا وہ روز قیامت پائے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو بھی انسان ذرا برابر بھی برا اعمال انجام دے گا وہ آخرت میں پائے گا۔ یعنی
جو بھی انسان چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرے گا اور بڑے سے بڑا گناہ کرے گا اس کی جزا اور سزا روز قیامت میں پائے گا۔ اور اس مختصر سی گفتگو سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی مخلوقات سے اس لیے افضل رکھا، اس لیے انسان کو ارادہ اور اختیار دیا، کیونکہ انسان اگر اسی ارادے اختیار کو بہترین کرے گا، بہترین استعمال میں لائے گا، تو انسان اسی معاشرے میں پھول کی مانند ہوگا، اور اسی ارادے اختیار کو اگر انسان غلط استعمال کرے گا تو وہ معاشرے میں ایک کانٹے کی طرح ہوگا۔ اور جو ہمیں دوسری بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان جو بھی اس دنیا میں اعمال انجام دے گا اس کی جزا اور سزا انسان کو آخرت میں ملے گی، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اسی کے ساتھ ہمارے اس مختصر سے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بیان کیا کہ مات کا موضوع بہت وسیع ہے، تو اب ہم ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔